کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی تو اس میں ایسی پریڈکشن کی گئی کہ جس سے آج تک رہنمائی لے کر مغربی ممالک کائنات کی دیگر وسعتوں پر کمندیں ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں سب سے بڑی پیشن گوئی رومن امپائر کے بارے میں کی گئی ہے۔ سپر پاور رومن امپائر بالکل ختم ہونے والی تھی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نہیں، جنگ رومن امپائر ہی جیتیں گے۔ قرآن میں رومن امپائر کے بارے میں یہی کہا گیا اور دنیا غلط ثابت کرنے میں لگی رہی، لیکن اللہ کا قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اس نے سچ کر دکھایا۔ جو پیشن گوئی سورت کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم ماریس خلافت بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کروایا، پھر خود قیصر کو قتل کروا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسرعام لٹکوا دی اور اس کے چند روز کے بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو مروا ڈالا۔ اس واقعے سے ایران کی ساسانی سلطنت کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر ماریس اس کا محسن تھا، اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا، اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ سن 603 میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائی کوچک میں ایڈیسا موجودہ اوفارا تک اور شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے ایان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ برقل قیصر بنا دیا گیا، اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن 610 کا واقعہ ہے۔ یہ وہی سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تھے۔ خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، فوکاس کے عزل و قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر واقعی اس جنگ کا مقصد غاصب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئے قیصر سے صلح کر لینی چاہیے تھی، مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی۔ اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا۔ مسیحیوں کے جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سال ہر سال سے تختہ ستم بنا رکھا تھا، یعنی نستوری اور عقوبی وغیرہ، ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی۔ تخت نشین ہوتے ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی قبضے کی تھی۔ اس کے بعد 613 میں دمشق فتح ہوا، پھر 613 میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی۔ 90,000 مسیحی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے بڑا مقدس کلیسا کینتسا القامیہ برباد کر دیا گیا۔ صلیب اعظم جس کے متعلق مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ اس پر مسیح نے جان دی تھی، مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی۔ لارڈ پادری زکریا کو بھی وہ پکڑ کر لے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے، سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نما سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علم بردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ
कि सन 615 में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को अपने घर बार छोड़कर हफ्स की मसीही सल्तनत में, जो रोम की हलीफ थी, पनाह लेनी पड़ी। उस वक्त सल्तनत रोम पर ईरान के गलबे का चर्चा हर जुबान पर था। मक्के के मुशरिकीन उस पर बगले बजा रहे थे और मुसलमानों से कहते थे कि देखो, ईरान के आतिश परस्त फतह पा रहे हैं और रोमी और रिसालत के मानने वाले मसीही शिकस्त पे शिकस्त खाते जा रहे हैं। इस तरह हम अरब के बुत परस्त भी तुम्हें और तुम्हारे दीन को मिटा कर रख देंगे। इन हालात में कुरान मजीद की ये सूरत नासिल हुई और इसमें ये पेशन गोई की गई कि करीब की सरजमीन में रोमी मगलूब हो गए हैं, मगर इस मगलूबियत के चंद साल के अंदर ही वो गालिब आ जाएंगे और वो दिन वो होगा जबकि अल्लाह की दी हुई फतह से अहले ईमान खुश हो रहे होंगे। इसमें एक के बजाय दो पेशगोइयां हैं। एक ये कि रोमियों को गलबा नसीब होगा, दूसरी ये कि मुसलमानों को भी इसी जमाने में फतह हासिल होगी। बज़ाहिर दूर दूर तक कहीं इसके आसार मौजूद नहीं थे कि इनमें से कोई एक पेशन गोई चंद साल के अंदर पूरी हो जाएगी। एक तरफ मुट्ठी भर मुसलमान थे जो मक्के में मारे जा रहे थे और इस पेशन गोई के बाद भी 8 साल तक उनके लिए गलबा फतह का कोई इम्कान नजर नहीं आता था। दूसरी तरफ रोम की मगलूबियत रोज बरोज बढ़ती चली गई। सन 619 तक पूरा मिस्र ईरान के कब्जे में चला गया और मजूसी फौजों ने तराबलस के करीब पहुंचकर अपने झंडे गाड़ दिए। एशियाई कोचक में ईरानी फौजें रोमियों को मारती दबाती बास्फोरस के किनारे तक पहुंच गईं और सन 617 में उन्होंने ऐन कुस्तुनतुनिया के सामने खुल्दून मौजूदा काजी पर कब्जा कर लिया। कैसर ने खुसरो के पास एलची भेजकर इंतहाई आजिजी के साथ दरखास्त की कि मैं हर कीमत पर सुलह करने के लिए तैयार हूँ, मगर उसने जवाब दिया कि अब मैं कैसर को उस वक्त तक अमान न दूंगा जब तक वो पाबा जंजीर मेरे सामने हाजिर न हो और अपने खुदाए मसलूब को छोड़कर खुदावंदे आतिश की बंदगी ना इख्तियार कर ले। आखिरकार कैसर इस हद तक शिकस्त खोरदा हो गया कि उसने कुस्तुनतुनिया छोड़कर कार्ताजना यानी मौजूदा ट्यूनिस मुंतकिल होने का इरादा कर लिया। अंग्रेज मौरिख गिबन के बकौल कुरान मजीद की इस पेशगोई के बाद भी 7-8 बरस तक ऐसे हालात थे कि कोई शख्स ये तसव्वुर तक न कर सकता था कि रोमी सल्तनत ईरान पर गालिब आ जाएगी, बल्कि गलबा तो दरकिनार। उस वक्त तो किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि अब ये सल्तनत जिंदा रह जाएगी। कुरान की ये आयत जब नाजिल हुई तो कुफारे मक्का ने उनका खूब मजाक उड़ाया और अबी बिन खलफ ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से शर्त बांधी कि अगर 3 साल के अंदर रोमी गालिब आ गए तो 10 ऊंट मैं दूंगा, वरना 10 ऊंट तुमको देने होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस शर्त का इल्म हुआ तो आपने फरमाया, कुरान में फी बजा सनीन के अल्फाज आए हैं और अरबी जुबान में बजा का इतलाक 10 से कम पर होता है, इसलिए 10 साल के अंदर की शर्त करो और ऊँटों की तादाद बढ़ाकर 100 कर दो। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबी से फिर बात की और नए सिरे से ये शर्त तय हुई कि 10 साल के अंदर फरीकैन में से जिसकी बात गलत साबित होगी वो 100 ऊँट देगा। सन 622 में उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए